وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ امیر اجلاس، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، جو اس اہم پروگرام میں شرکت کے لیے دہلی سے چل کر نہیں بلکہ اڑ کر آئے ہیں، تو ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے امیر محترم کی اس کرم فرمائی کا۔ اسی طرح سے معزز علماء اور بھائیوں اور بہنوں، میں اس کانفرنس کے منتظمین کا اس لحاظ سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ٹائٹل اس کا سلیکٹ کیا ہے، معاشرتی خرابیاں اور اس کی روک تھام، انہوں نے اس وقت جو عام طور پر سیکولر طبقہ ہے، جو عموماً یہ نعرہ لگاتا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی کریں، تو ان منتظمین کانفرنس نے اس کو ثابت کیا کہ یہ نعرہ شکست خوردہ لوگوں کا ہے، بلکہ جو اپنے سامنے ایک ٹارگٹ مقصد رکھتے ہیں وہ دنیا کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں، نہ کہ وہ دنیا کے رنگین نعروں اور دعووں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہی انبیاء کرام علیہم السلام کا اسلوب تھا۔ انبیاء کا اسلوب کیا تھا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم جہاں اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں، معاشرے میں جو بہت ساری کمزوریوں کا ذکر کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو، بلا شک و شبہ یہ کمزور پہلو تو ہیں ہی، مگر کچھ خوبصورت پہلو بھی ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ مثلا یہاں پر میں آیا تو اس سے پہلے ایک پروگرام میں میری شرکت ہوئی، اور اس پروگرام میں میرے علاوہ بہت ہی معزز اور بہت ہی اہم ذمہ دار سیاسی طور پر جناب اسد الدین اویسی صاحب، یہ صرف یہاں کے لیڈر نہیں بلکہ سمجھ لیجئے دنیا بھر میں ایک عظیم لیڈر کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہیں بھی اس پروگرام میں شریک ہونا تھا۔ یہ پروگرام تقریب نکاح کے حوالے سے منعقد ہوا، مگر میں آپ کو یہ خوبصورت پہلو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا وقت دیا گیا تھا 4:30 بجے۔ 4:30 بجے دن میں عام طور پر شادی بیاہ کے آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں پروگرام بروقت شروع نہیں ہوتے، یہی کہتے ہیں نا، بہت دیر سے شروع ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں، نکاح کے پروگرام بہت دیر سے شروع ہوتے ہیں، یہی آپ لوگوں کا بھی خیال ہے نا۔ اصل میں پروگرام کرنے والے اور اس میں شرکت کرنے والے دونوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ پروگرام دعوت نامے میں لکھا ہوا تھا 4:30 بجے۔ میں اپنے پروگرام کے مطابق جب وہاں پر پہنچا، تقریباً 4:25 پر 5 منٹ پہلے، تو وہاں جتنے مدعو لوگ تھے، غالب اکثریت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور ہمارے ایم پی سیاسی رہنما وہ اپنے وقت سے کوئی ایسے لگ رہا تھا کہ 2 منٹ پہلے اندر پہنچ چکے تھے مسجد میں، اور جو ٹائم دیا گیا تھا 4:30 بجے نکاح ہوگا، میرے ہاتھ میں مائک تھما دیا گیا کہ پڑھیے خطبہ نکاح۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ منفی چیزوں کو بہت زیادہ سن کر نا امید نہ ہوں، یہاں پر کچھ امید افزا خبریں بھی ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے نکاح ہیں جو منتظمین نے طے کیا کہ ہم بر وقت شروع کریں، وہ کر دیے، چاہے آنے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ تو اس میں قصور دونوں طرف سے ہوتا ہے، داعی کا اور مدعو کا۔ اور عجیب بات یہ ہے، زندہ دلان بارکس انہوں نے جو ہے اتنے منظم انداز سے ہمیں نکالا
میں تو سوچ رہا تھا کہ میں یہاں لیٹ ہو جاؤں گا، یہاں کیسے پہنچوں گا، لیکن اتنی بڑی نکاح کی تقریب سے بروقت اور بغیر کسی ڈسپلین کو توڑے ہوئے ہمیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے انہوں نے نکلوایا۔ یہ خوبصورت اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا، گزشتہ برطانیہ کے پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم نے ایک بات کہی مسلمانوں کے بارے میں، یہ ہماری گواہی نہیں، پرائم منسٹر آف یو کے وہ یہ گواہی دے رہے ہیں، دی موسٹ جنرس نیشن از مسلمز۔ یو کے اندر سب سے زیادہ سخاوت پسند، غریبوں کی مدد کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان قوم ہے، ان کے مقابلے میں کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ میری گواہی نہیں، پرائم منسٹر کی یہ گواہی ہے، آن دی ریکارڈ یہ گواہی ہے کہ سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے لوگ، غریبوں کی ہمدردی کرنے والے لوگ یہ مسلمان ہیں۔ الحمدللہ انبیاء کرام کا جو طریقہ رہا ہے کہ جو بھی نبی آیا اپنی دعوت کا آغاز اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی معرفت اور اللہ کے ایمان کے ذریعے سے شروع کیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کے بعد عقیدہ توحید کے بعد وہاں جو خرابیاں پائی جاتی تھیں ان خرابیوں کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ اپنے ارد گرد ہونے والے جو ماحول میں خرابیاں ہیں یا برائیاں یا مسائل یا ایشوز ہیں ان پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے، شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عقیدہ توحید سب کا مرکزی پوائنٹ ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے بعد وہاں ایک اور پرابلم پایا جاتا تھا قوم شعیب میں۔ کیا تھا وہ پرابلم؟ دھوکہ بازی، چیٹنگ، فراڈ، بزنس میں لوگوں کو ڈبانا، دھوکہ دینا، یہ اس قوم کا وتیرہ تھا۔ شعیب علیہ السلام نے توحید کے بعد اس ایشو پر گفتگو کی، قوم کو اس سے روکنے کی کوشش کی کہ دولت کمانے میں تم جھوٹ، مکر و فریب، چیٹنگ یا فراڈ مت کرو۔ یہ شعیب علیہ السلام نے وہاں جو پائی جانے والی خرابیاں ہیں اس کو ایڈریس کیا۔ لیکن لوط علیہ السلام، ابھی منصف کے ہمارے بہت ہی ذمہ دار ساتھی ایڈیٹر وہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، اسی حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوط علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ پر ایمان اور توحید کی بات کرنے کے بعد وہاں جو ایشو اور پرابلم تھا وہ کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کا پرابلم نہیں تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں دین لین، بزنس، کاروبار میں دھوکہ بازی، چیٹنگ یہ عام تھی، تو انہوں نے اس کو ایڈریس کیا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم میں جنسی بے راہ روی، سیکشول انارکی، یہ پرابلم تھا، اور اس پرابلم کے خلاف لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ آدمی اپنی ڈیزائر کو کنٹرول میں رکھے، خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، اور شادی بیاہ کا جو صحیح طریقہ بتایا گیا اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرے۔ مگر جب ہمارے ایڈیٹر صاحب اور اخباری نمائندے، میڈیا سے تعلق رکھنے والے یہ بات کر رہے تھے تو یہاں میرے سامنے دو باتیں آئیں۔ ایک تو ابھی تلنگانہ ہائی کورٹ کے ذریعے سے ایک ججمنٹ پاس ہوا ہے، سن لیجیے، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہ کوئی بہت پرانی میں کہانی یا داستان نہیں بیان کر رہا ہوں۔ چند دنوں پہلے تلنگانہ ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ ہوا، اور فیصلہ کیا تھا؟ عجیب اتفاق کہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اکثر لارج میجارٹی آف علماء، ریسپیکٹڈ علماء، انہیں بھی نہیں معلوم، مفتیان کرام واقف نہیں ہیں، دانشوران ملت وہ اس سے واقف نہیں ہیں،
یہ کورٹ کا فیصلہ اسی وقت آیا ہوا ہے. کس بارے میں ہے؟ فیصلہ ہے طلاق، خلا، فسخ نکاح کے اسلامی آداب کیا ہیں. پھر ایک بار سن لیجیے، یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. مولوی صاحب کی درس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یا مفتی صاحب کے آفس سے جاری ہونے والے فتوے کی بات نہیں. ہائی کورٹ کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ طلاق، خلا، فسخ نکاح وغیرہ، یعنی میٹرومونیل ایشوز، میاں بیوی کے جو جھگڑے اور اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں، اس بارے میں یہ فیصلہ آیا ہوا ہے. اور اس سے بھی دلچسپ چیز، کچھ اخباری لوگوں نے یہاں کے کچھ دینی رہنماؤں سے بات کی. دینی رہنماؤں کو یہ فیصلے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی. نمبر 2 یہ ہے کہ انہوں نے اپنی یہ رائے دی، خلا کا طریقہ جو کورٹ طے کر رہا ہے یا جو ججمنٹ پاس ہو چکا ہے، آرڈر، وہ ہمارے نقطۂ نظر سے ٹھیک نہیں ہے. کہا کہ تمہارے نقطۂ نظر سے کیا ہے؟ خاتون کو ابھی بتایا گیا کہ اسے خلا کا حق ہم کہتے ہیں ہے نا، لیکن ابھی میں جب آ رہا تھا بارکس سے ہی، تو یہاں کے جو واقعات ہیں ان میں سے کچھ کے بارے میں بتایا گیا، 1-2 نہیں، 10-20 لوکل ایسے ایشوز ہیں. عورت چاہتی ہے کہ اسلام کا دیا ہوا حق استعمال کرے. ہم سب اگری کرتے ہیں کہ خلا اس کا حق ہے، اور اگر لینے کے لیے عورت جائے، شوہر مخالف، سسرال مخالف، مولوی صاحب مخالف، مفتی صاحب مخالف. قرآن میں وہ فیصلہ کیا گیا، دین میں اس کے لیے حق دیا گیا. سوال یہ ہے، کیا میں، آپ، گھر کے ذمہ دار وہ فیصلہ تسلیم کرتے ہیں؟ یا اللہ نے جو حق دیا ہے کیا ہم بھی وہ حق تسلیم کر رہے ہیں؟ اگر ہم حق تسلیم کرتے تو ہائی کورٹ میں یہ فیصلے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. ہائی کورٹ میں فیصلہ یہ کیا گیا کس لیے؟ یہ ہمارے لیے غور طلب ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے رہنما اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں وہ توجہ بھی دیں کہ یہ فیصلہ کیوں آیا یہاں پر. اس لیے کہ ایک خاتون، اسے کسی نے خلا کا فیصلہ کر دیا، شوہر کہتا ہے میں نہیں مانتا. اب مولوی صاحب کے پاس کوئی پاور آف امپلیمنٹیشن، قوت نافذہ تو نہیں ہے، وہ کیسے نافذ کریں گے یہ خلا کا جو آپ نے فتویٰ دیا ہے. اب شوہر، کوئی غیر مسلم شوہر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شادی کی میں بات کر رہا ہوں. اور ابھی جو ہوا، شوہر صاحب ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ یہ میری بیوی ہے. اب آپ ذرا سوچئے، کورٹ کا فیصلہ مسلم شوہر کی درخواست پٹیشن پر، اور اس کا ڈیفینڈر یعنی مدعی اور مدعا علیہ دونوں مسلمان شوہر مسلمان بیوی. اس کے بعد کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ چشم کشا ہے یہاں پر جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے. کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر غور کرنے سے، فریقین کے بیانات اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد کورٹ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اسلام نے بیوی کو خلا کا حق دیا ہے، مگر مسلمان شوہر اس کو مجبور کر رہا ہے. لہٰذا مسلمان شوہر خلاف اسلام حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے. اس لیے ہم شوہر کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ عورت پر ظلم کرے، عورت کو مجبور کرے. اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا یہاں پر. کورٹ کے اعتبار سے وہ عورت فارغ ہو گئی، آزاد عورت ہے. مولوی صاحب کے اعتبار سے آزاد نہیں ہے. اب وہ مسلم خاتون پوچھ رہی ہے میں جاؤں کدھر؟ کیا میں آزاد ہوں کہ میں اپنی زندگی گزاروں دوسری شادی کر کے؟
یا میں ابھی اس کی بیوی ہوں، پھر مزید مجھے وہی دھکے کھانے ہیں؟ تو یہ فیلئر کس کا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ مگر ہمارے بہت سارے لوگ ان چیزوں پر زیادہ توجہ تک نہیں دیتے، اس لیے میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ ابھی یہ آن گوئنگ ایشو ہے، اب اللہ جانے آگے کیا ہوگا اس بارے میں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو اللہ نے رحمت بنایا۔ یہ رحمت کا اثر آپ کی تشریف آوری نور ہے، اجالا، روشنی پھیلی۔ کہاں؟ کیا عرب دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت چاند سورج میں روشنی نہیں تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ گمراہی کا زمانہ تھا، تاریکیوں میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے، ڈارکنیس کا زمانہ تھا۔ کون سا اندھیرا تھا وہ؟ سورج چاند میں روشنی تھی اس وقت بھی، اس میں چمک دمک تھی اس وقت بھی۔ تو کون سی روشنی جس کا ذکر کیا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ روشنی ہیں، وہ اجالا ہے۔ اس کو اپنانے کی وجہ سے جو فائدہ ہوا وہ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت تفصیلی وہ ایک داستان ہے۔ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف یہ میں خلاصہ بتا دوں کہ عقیدے کے مسئلے میں 360 بتوں کی پوجا اور پرستش مکے کے لوگ کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ہر آنے والی صبح ایک نئے معبود کی تلاش ہوا کرتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کا یہ اثر ہوا، انسان کی پیشانی اتنی محترم، اتنی مقدس ہے کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اور پھر ہر ایک کے حقوق دیے گئے، شوہر کا حق، بیوی کا حق، والدین کا حق، اولاد کا حق، پڑوسی کا حق، اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے غیر مسلموں کے حقوق اسلامی طور پر ان کے لیے بتائے گئے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ نورانی تعلیمات جس کا تعلق انسانوں کے حقوق کے ساتھ ہے، ہم بھی اس کو عملی طور پر تسلیم کریں۔ بیوی کو اسلام نے حق دیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ بھی وہ حق تسلیم کرنے تیار ہیں؟ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں ظلم کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں کہتا ہوں میں اللہ کے قانون کو گھر کے اندر نہیں تسلیم کرتا۔ اور اگر ایک مسلمان بیوی شوہر کے حقوق کو نہیں مانتی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنے شوہر کے بارے میں جو حقوق ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں، میں آپ کی سیرت اور آپ کی سنت پر گھر میں عمل نہیں کروں گی۔ والدین کو جو حق دیا گیا، اولاد تسلیم کرنے تیار ہے؟ اسی علاقے میں جہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں؟ اولڈ پیپل ہاؤس بنے ہوئے ہیں یہاں پر۔ آپ نے غور کیا اولڈ پیپل ہاؤس کا مطلب کیا ہے؟ باپ جو اپنی پوری زندگی اولاد کے لیے نچوڑ کر رکھتا ہے، وہ جب بوڑھا ہو جائے تو آپ لے جا کر وہ ہاسٹل میں رکھتے ہیں اپنے باپ کو۔ آپ کا باپ آپ کے لیے بوجھ، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خلل ہو رہا ہے، ہم اس خلل کو برداشت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح بوڑھی ماں ہیں، کیا کچھ اپنی اولاد کے لیے وہ جتن نہیں کرتی، لیکن جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر اسے اولاد پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی والدین کے ذمے اولاد کے جو حقوق ہیں، کیا ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ایک میں سمپل مثال دیتا ہوں صرف یہاں کی، ہمارے بچے مسلمان بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں کی یونیورسٹیز اور کالجز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ فٹ پاتی لوگ نہیں۔ کالجز اور یونیورسٹی میں آج کل ڈرگس کا فتنہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے، نشہ آور چیزیں، مخدرات۔ یہ کالج اور یونیورسٹی میں مسلم نوجوانوں کو، بیٹے اور بیٹیاں دونوں، بیٹیاں بھی شکار ہو رہی ہیں یہ نشہ آور چیزوں کا۔
کبھی آپ نے چیک کیا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کن عادات میں ملوث ہو رہی ہے اور پھر اس کی تباہی کس شکل میں آ رہی ہے؟ آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، شوہر کے ہاتھ میں ایک موبائل، بیوی کے ہاتھ میں دوسرا موبائل، دونوں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیوی کو پتہ نہیں کہ شوہر صاحب بھی گھر میں ہیں۔ 10 منٹ گزر گئے دونوں کو ایک ہی کمرے میں، 15 منٹ گزر گئے، گھنٹہ گزر گیا، ایک جملے کا تبادلہ دونوں میں نہیں ہوا۔ وہ اپنے موبائل پر مصروف، یہ اپنے موبائل پر مصروف، بیٹھے گھر میں ہیں۔ اور اسی طرح اولاد، ان کے اپنے ہاتھوں میں الگ الگ موبائل ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اتنی دوری، ایک گھر میں رہتے ہوئے اتنی اجنبیت ہمارے درمیان پیدا ہو گئی۔ اور ایسے ہی کبھی آپ نے خیال کیا کہ جو آپ کا گھر ہے یا یہ شادی خانہ، اس کے پڑوس میں کچھ غریب لوگ بھی رہتے ہیں؟ کبھی آپ نے کوشش کی آپ جب کھانے پر اپنے مہمانوں کو، معزز مہمانوں کو عزت اور تکریم کے ساتھ لا کر ٹیبل پر بٹھاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو اس کے ارد گرد رہنے والا غریب، اس کو بھی اسی عزت کے ساتھ لا کر ٹیبل پر بٹھا کر کھلائیے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ ایک مرتبہ آپ کے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا حقدار نہیں ہے؟ آپ پیٹ بھروں کو تو بلا رہے ہیں، کبھی ایسے غریبوں کو بھی عزت و احترام کے ساتھ کبھی بلا کر بٹھائیے۔ اور سوچئے، اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آپ کسی غریب بیٹی کی بھی شادی کا انتظام اسی کے ساتھ کر دیں، یا کم سے کم جیسے اپنے گھر والوں کے لیے کپڑوں کا آپ انتظام کرواتے ہیں، کسی غریب جو کام والی ہے، جو قریب میں رہنے والی ہے، اس عورت کے بھی اگر 1-2 بچے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ انہیں بھی ایک نیا جوڑا لے کر دے دیجئے۔ کیا معلوم کہ وہ کپڑے پہن کر اس کے دل سے جو دعائیں نکلے گی، آپ کی بیٹی ہمیشہ سکھ کے ساتھ سکون کی زندگی گزار سکتی ہے۔ اور اگر کسی غریب کو آپ کبھی ایک نیا جوڑا اپنے بیٹوں کی طرح لے کر دے دیتے ہیں، وہ نیا کپڑا پہن کر اس غریب کے چہرے پر جو خوشی آئے گی اور پھر وہ جو دعا دے گا، کیا معلوم کہ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے نتیجے میں پھیر دے، آپ کی مصیبتیں اس کی وجہ سے ٹل جائیں۔ کبھی ایسے بھی کوشش کیجئے، آپ کے گھر ولیمے کی دعوت ہو تو اپنے علاقے کے کچھ غریب تنگ دست لوگوں کو باقاعدہ رقعہ دے کر بلائیے، جا کر انہیں بھی بلائیے، پھر دیکھیے اس غریب کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی۔ یہ صرف سوچنے کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہدایات دیں، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد وہاں بھی بہت سے مسائل اور ایشوز تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بات سنی مدینے میں، وہ کیا تھی؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں میں نے سنی کہ لوگوں، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ یہ نبی کی تعلیمات۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں آپ جا رہے ہیں، ایک ہی مسجد میں ایک ہی خاندان کے 2 افراد، وہ اس کو دیکھ کر اپنا چہرہ ادھر گھما رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر رہا ہے، کہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے باوجود خاندان کے 2 افراد سلام ایک دوسرے کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارے نبی کی نورانی تعلیمات تو یہ کہہ رہی ہیں، سلام اسے بھی کیجئے جسے آپ پہچانتے ہوں، سلام اسے بھی کیجئے جسے آپ نہیں پہچانتے۔ کھانا کھلائیے ضرورت مندوں کو، اور صلہ رحمی کیجئے۔ صلہ رحمی، رشتوں کو کاٹنا بڑا آسان ہوتا ہے،
जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्या इसी शहर में ऐसे रिश्तेदार नहीं? भाई भाई से कटा हुआ है, भाई बहन से जुदा है, बरसा बरस गुजर गए, सगा भाई बहन की सूरत देखने के लिए तैयार नहीं, करीबी रिश्तेदार एक दूसरे की विजिट करने के लिए तैयार नहीं है। इसी शहर में अल्लाह ने हक दिया है औरतों का विरासत में, मैं और आप भी देना चाहते हैं। क्या यहीं पर इसी शहर में ऐसे केसेस नहीं हैं जहां भाई भाई के खिलाफ केस दाखिल किया है कि विरासत का मेरा हक मार दिया गया या ख़वातीन का हक मार दिया गया? अल्लाह ने हक मुकर्रर कर दिया, मगर मैं और आप वो हक देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर आप बताइए इस्लाम की बरकत कहाँ से आएगी? ये वो ख़राबियाँ हैं जो हमारे मुआशरे में बहुत बुरी तरह से राइज हो चुकी हैं। इसको दूर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हम शायद किताबी तौर पर जानते हैं, मैं सिर्फ आप भाइयों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ कि अमली तौर पर भी हम कुरान के हामिलीन में शामिल होने की कोशिश करें, सीरत और सुन्नत को दिल व दिमाग से अपनाने वाले बने, चाहे वो अपने नफ्स पर कितना ही गिरा क्यों ना गुज़रता हो। और यही जन्नत हासिल करने का तरीक़ा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम जन्नत को हासिल करो, लेकिन कैसे? अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे? सीरत को अमली ज़िंदगी में अपना कर, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके हम अगर कोशिश करें तो यहाँ पर भी वो रोशनी, वो उजाला, उसको आम किया जा सकता है। जिन चीज़ों से शरीयत में मना किया गया उनसे हमें बाज आने की ज़रूरत है, वरना लेक्चर के तौर पर, बातों के तौर पर तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, मगर अमली तौर पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि सीरत और सुन्नत के हम खुद पैगंबर बने, हम खुद लोगों तक उसको प्रचार करने वाले बने।